کوئی اپنی بیوی سے دین کو چھپاتا تھا، کوئی اپنی ماں سے دین کو چھپاتا تھا، کوئی اپنے باپ سے دین کو چھپاتا تھا، کوئی اپنے بھائی سے دین کو چھپاتا تھا، کوئی اپنے آقا سے دین کو چھپاتا تھا، کیونکہ ہر قسم کے لوگ اسلام میں آ رہے تھے۔ جو غلام تھے اپنے آقاؤں سے دین کو چھپاتے تھے، جو باندیاں تھیں وہ اپنے آقاؤں سے اپنے دین کو چھپاتی تھی۔ چنانچہ فتنہ یہ آیا کہ عیاش بن ربیعہ کی ماں نے یہ قسم کھا لی ہے کہ عیاش کو مدینے سے واپس لاؤ۔ یہ اس کو فتنہ کہا ہے حدیث میں، اس قصے میں حضرت عمر نے فتنہ کہا ہے اس کو، کہ کام کے ماحول سے نکل کر گھریلو مسائل کی وجہ سے واپس چلا جانا۔ سنو غور سے، کہ میں ماں کو کیا جواب دوں، میں باپ کو کیا جواب دوں۔ عیاش بن ربیعہ کو ابو جہل نے تیار کیا کہ چلو واپس۔ سنو اب حضرت عمر کی کوشش۔ حضرت عمر نے فرمایا عیاش، یہ ابو جہل تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا چاہتا ہے، اس کی بات مت سننا، اس کے ساتھ مت جانا، اور تمہاری ماں کو جوئیں کاٹیں گی، وہ کنگھی کر لے گی، اور گرمی لگے گی سایہ حاصل کر لے گی، تم مت جاؤ۔ حضرت عیاش نے کہا عمر میرا وہاں مال ہے، وہ مال لیتا آؤں گا، اور ماں کو اس قسم سے بری کرتا آؤں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا عیاش تم جانتے ہو کہ میں قریش میں سب سے بڑا مالدار ہوں، تم میرا آدھا مال ابھی لے لو، ان کے ساتھ مت جاؤ۔ اتنی بڑی قربانی ایک ساتھی کے لیے، آدھا مال فوراً پیش کر دیا حضرت عمر نے، یہ لے لو تم مت جاؤ۔ عیاش نے کہا مجھے ماں کے لیے جانا ضروری ہے۔ فرمایا اگر جانا ہی طے کر لیا تو یہ سواری لے جاؤ، میری تیز دوڑنے والی سواری ہے، اور اگر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی تو اس سواری پر جان بچا لینا۔ وہاں سے نکلے، حضرت عمر کی سواری بڑی تیز سواری تھی، یہ اس پر سوار ہو کر چلے۔ ابو جہل نے کہا عیاش میری سواری تو سست ہے، اب میرے ساتھ سوار کر لو۔ آگے چل کر سواری سے اترے۔ عیاش ابن ربیعہ کو ابو جہل نے رسیوں سے باندھا اور اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا کہ عیاش بن ابی ربیعہ اسلام سے پھر گئے اور مکہ مکرمہ چلے گئے۔ روایت میں ہے صحابہ کہا کرتے تھے کہ جو ایک مرتبہ اسلام سے نکل گیا، جو ایک مرتبہ مدینہ چھوڑ کر چلا گیا، وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا، اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ مشہور تھا صحابہ میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے مدینہ منورہ، آپ کو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ نبی جی کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہیں ظلم کیا ہے اپنی ذات پر، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ سارے گناہوں کا بخشنے والا ہے، اس کے ہاں دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس کے ہاں دروازے کھلے ہوئے ہیں، جب تک سورج مغرب سے نہ نکل جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اعلان کر دو میرے بندوں میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ کی آیت ملی کہ یہ تو بڑی امید کی آیت ہے، کیونکہ ہلاک وہ نہیں ہوتا جو گناہ کر لے، ہلاک وہ نہیں ہوتا جو گناہ کرے، ہلاک وہ ہوتا ہے جو کسی گناہ کرنے والے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے، ہلاک وہ ہوتا ہے۔ اس نے آپ نے دیکھا ہوگا اس قصے میں جس میں ایک آدمی 99 قتل کرنے کے بعد توبہ کے لیے چلا، اس واقعے میں آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے،
99 قتل کرنے کے بعد وہ چلا ہے اور اس نے جا کر ایک راہب سے کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا ایک قتل کافی ہے جہنم میں جانے کے لیے، تمہیں 99 قتل کیے ہیں، اللہ تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ اس قاتل نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا کیونکہ راہب نے مایوس کیا، راہب نے اللہ کی رحمت سے مایوس کیا، اور عالم نے، علماء کا کام یہ ہے کہ امت کو امیدیں دلائیں، امت کو امیدیں دلائیں اور امت کو مایوسی سے نکالیں۔ عالم نے کہا ہاں اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، تم اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ۔ یہ کہا اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ، فلاں فلاں بستی میں جاؤ، اللہ معاف کر دیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہلاک وہ نہیں ہوتا جو گناہ کرے، ہلاک وہ ہوتا ہے جو گناہگار کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاغذ پر یہ آیت لکھی اور یہ لکھ کر مکہ مکرمہ بھیجی۔ مکے میں جو لوگ فتنے میں پڑ گئے تھے انہیں اس آیت کو پڑھا۔ روایت میں ہے کہ پڑھتے تھے اور اللہ سے دعا مانگتے تھے، اے اللہ یہ عمر نے آیت کیوں لکھی ہے ہمیں سمجھا دے، اے اللہ یہ آیت عمر نے کیوں لکھی ہے ہمیں سمجھا دے۔ فرماتے ہیں ہمارے دل میں آئی کہ یہ تو اللہ نے ہماری بارے میں نازل کی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فوراً میں پلٹا اپنی سواری پر اور سوار ہوا مکہ مکرمہ سے اور سیدھے مدینہ پہنچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور ہمیشہ کے لیے صحابی ہو گئے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا کہ وہ کام سے پیچھے رہ جانے والوں کو ہر ممکن ساتھ لے کر چلتے تھے، ہر ممکن ساتھ لے کر چلتے تھے، اس کے لیے قربانیاں دیتے تھے، اس کے لیے قربانیاں دیتے تھے، اس کے لیے جان و مال کی بازیاں لگاتے تھے کہ ان کو ساتھ لے کر چلیں۔ لیکن میرے دوستو عزیزو، اللہ کی ذات بہت مستغنی ہے۔ جس طرح اس کی ذات مستغنی ہے اس کا دین مستغنی ہے، اس کے دین کی محنت بھی مستغنی ہے۔ ضرورت ہمیں ہے، محتاج ہم ہیں، کام ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہے ان صحابہ کے بارے میں جن کو اللہ نے خود منتخب کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نہیں کرو گے ہم تمہیں ہٹا کر کام دوسروں سے لیں گے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس کام میں ہر شخص خود اپنی قربانیوں سے آگے بڑھے گا۔ اس کام میں ہر شخص اپنی قربانیوں سے آگے بڑھے گا۔ ہجرت اور نصرت یہ دو قربانیوں کے ایسے بازو ہیں کہ ہر اڑنے والا پرندہ اپنی کوشش سے اڑتا ہے، کوئی کسی کو سہارا نہیں دیتا۔ میں سچی کہتا ہوں یقین سے کہ جو شخص بھی اس راستے میں چلنے میں کسی کے سہارے کا منتظر ہے، کسی کے سہارے کا منتظر ہے، اس میں چلنے کی استعداد نہیں ہے، چلنے کی استعداد نہیں ہے۔ میں اور واضح کر دوں بات کو کہ سہاروں سے جنازے چلتے ہیں، زندہ سہاروں سے نہیں چلتے ہیں، سیدھی بات ہے۔ معاملہ میرا آپ کا اللہ کے ساتھ براہ راست ہے۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ، سیدھی بات ہے، کسی پہ کوئی الزام نہیں ہے، اس نے ہمیں یہ نہیں کرنے دیا، اس نے ہمیں وہ نہیں کرنے دیا، اس نے ہمیں یہ نہیں دیا، اس نے ہمیں وہ نہیں دیا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی کے پیچھے ہٹنے کا کسی پہ الزام، یا کسی کے آگے بڑھنے کا، کسی کے آگے بڑھانے کا کسی پر اعزاز، اس کام میں نہیں ہے۔